السلام علیکم ناظرین، میں سلفا عابد حسین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ آج ہم آپ کو پہلی دفعہ اپنی ریل کے اندر ایک عجیب سا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اتار نے اپنی دکان کے اندر طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان کے اندر جب بھی گاہک آتے وہ سلام کرتی، جیسے کہ ان سے پوچھ رہی ہو تمہارا کیا حال ہے۔ چونکہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے عطر تو لینا ہی ہے، لہٰذا کسی اور سے لینے کی بجائے ہم اس کی دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے باتیں کر لیں گے، لطف اندوز ہوں گے اور خوشبو بھی خرید کر لیں گے، جس کے نتیجے میں عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش ہونے لگا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے، کئی مرتبہ بچے بھی ماں باپ سے ضد کر کے آتے کہ وہاں پر چلو اور طوطی سے باتیں بھی کریں گے اور خوشبو خرید لیں گے۔ ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی، مگر طوطی کو پنجرے کے اندر بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی، کہیں سے اس نے بلی کی آواز سنی۔ جب میوں کی آواز سنی تو اس طوطی پر خوف طاری ہوا اور وہ پھڑ پھڑائی اور کبھی ادھر گری کبھی ادھر۔ ہر طرف شیشے کی بوتلیں اور شیشے کا سامان لگا ہوا تھا، تو شیشیں ایک دوسرے کے اوپر گری اور ٹوٹ گئی۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی، اڑی تو ادھر ادھر ٹکرائی، جیس سے مزید شیشیاں گری، چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سا مال ضائع ہو گیا تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے طوطی کو پکڑا اور اس کے سر کے اوپر اتنے جوتے مارے کہ اس کا سر گنجا ہو گیا اور وہ ایک گنجی سی لگ رہی۔ اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے مجھے بہت مارا تو طوطی چپ ہو گئی۔ عطار نے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو عطار چاہتا کہ طوطی بولے، مگر طوطی جو ہے گفتگو نہ کرتی۔ بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ اسی طرح یہ طوطی باتیں کرے تاکہ لوگ آئیں اور ان کا دل لبھائے، مگر طوطی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے بالکل بات نہیں کی تو کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے اس کی دکان پر سامان لینا اور آنا آہستہ آہستہ کم ہو کر دیا۔ کرتے کراتے اس کا جو کاروبار تھا وہ ٹھپ ہو گیا۔ تو مالک کو محسوس ہوا کہ اس کی طوطی نہیں بول رہی، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ تو اس مالک نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی اور نفل ادا کیے، مگر طوطی پھر بھی نہ بولی۔ ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً بول اٹھی، کیا آپ نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا؟ یعنی وہ طوطی اس فقیر کو اپنے جیسا سمجھنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا اور مجھے گنجا کر دیا، تو یہ جو سامنے گنجا فقیر ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا ہوگا۔ فائدہ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیں گے، مشورہ کر لیں گے اور اللہ سے اس پر مدد مانگنے کے بعد وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بعد کی بڑی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ آمین ثم آمین۔